الحمد والسلام بہار شریعت 10 نمبر 8 قادیانی کے متعلق انہوں نے عقائد بیان کیے ہیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس وجہ سے میں اس کو خاص طریقے سے جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور عبدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا۔ اس بندے نے ایک تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی انبیاء کی توہین اور ان کی شان میں تنقیص کی ہے، جبکہ کسی ایک نبی کو جھٹلانا یا ایک نبی کی توہین کرنا بھی تمام انبیاء کی توہین اور ان کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے مرسلین یعنی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ انہوں نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ تو پتہ چلا ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسی کی تکفیر میں ان کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے گا خود کافر ہے۔ جو ایسے بندے قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر آگے انہوں نے کافی ساری جو ہے اس کی خباثتیں ذکر کی ہیں، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آنے والی آیات کو اپنے اوپر لگایا ہے، جیسا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور جیسا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس نے کہا وہ احمد میں ہوں، اور یہاں کہا کہ وہ رحمۃ للعالمین مجھے کہا گیا ہے معاذ اللہ۔ اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس نے بہت سی گستاخیاں کی، جو کہ یہاں سے شروع کر کے صاحب بہار شریعت نے بہت زیادہ ان کو بیان کیا ہے، لیکن میں مختصراً جو ہے نا آپ کے سامنے بس اس کو اشارہ کر رہا ہوں، اور آگے میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نتیجہ کیا نکالا انہوں نے؟ غرض اس دجال قادیانی کے مزخرفات کہاں تک گنائے جائیں اس کے لیے دفتر چاہیے۔ مسلمان ان چند خرافات سے ان کے حالات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نبی اولوالعزم کے فضائل جو قرآن میں مذکور ہیں ان پر یہ کیسے گندے حملے کر رہا ہے۔ تعجب ہے ان سادہ لوحوں پر کہ ایسے دجال کے متبع ہو رہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب ان پڑھے لکھے کٹ بگڑوں سے ہے کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ کیا ایسے شخص کے کافر مرتد بے دین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ حاشا للہ، من شک فی عذابی و کفری فقط کفر۔ جو ان خباثتوں پر مطلع ہو کر ان کے عذاب و کفر میں شک کرے خود کافر ہے۔ ادھر کچھ چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بندے کے پیروی کرنے والوں کی کثرت اس کی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھو اس جیسے دجال اور جھوٹے شخص کو بھی لوگوں نے مانا ہے۔ اور دوسری بات کہ جیسے خصوصاً نیچری لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہابی بھی قرآن پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی قرآن پڑھتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، کدھر جائیں، کس کی مانیں، کس کی سنیں؟ تو بھائی جو بھی مذہب ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، چاہے جھوٹا ہو یا سچا ہو، وہ کسی نہ کسی دلیل پر کھڑا ہوتا ہے۔ جھوٹی دلیلیں اس کے پاس بھی ہوتی ہیں، اب وہابیہ کے پاس بھی دلائل ہیں، تو وہ اتنا بڑا اپنا وہ نظام چلا رہے ہیں دنیا میں۔ اسی طرح قادیانیوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلائل ہیں، یہ نہیں کہ سچے دلائل ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں کاٹ واٹ کر انہوں نے اپنے دلائل قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو دلائل کا ہونا یہ حقیقت کے منافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے پاس دلائل ہونے کی وجہ سے حقیقت کی پہچان ہی مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، بشرطے کہ وہ حق کا طلبگار۔ دوسری بات انہوں نے بھی اور صاحب اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں بھی اور تقریباً تمام فتح حجات والوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ
قادیانی جو ہیں یہ کافر نہیں بلکہ مرتد ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے ہم ان مولویوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کافر کا قانون پاس کروا کے ان کو تحفظ دے دیا ہے. اب وہ اقلیت قرار دے دی گئی ہیں ملک میں، اب ان کو تحفظ دینا جو ہے نا ملک کی ذمہ داری ہے. اب وہ سارے اداروں میں کام کر رہے ہیں، ان کے شہر ہیں، ان کے مراکز ہیں، وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو کافر مرتد کا تو یہ حکم ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا دنیا میں حق نہیں ہے. اس کو مہلت دی جائے، قید خانے میں رکھا جائے، ورنہ مانے ٹھیک ہے نہ مانے اس کو لٹکا دیا جائے. تو قادیانی کافر نہیں بلکہ مرتد ہے، جو کہ کفر کی بدتر قسم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل نصیب فرمائے.